ہے آزاد کشمیر کی اس جنت میں ایک دوزخ بنائی گئی، اور دوزخ ایک معصوم بچی جو کہ تیسری جماعت کی طالبہ تھی اس کے باپ نے بنائی، اس کے بھائی نے بنائی۔ تیسری جماعت کی طالبہ عمر اس کی تقریباً 14 سال تھی۔ وہ اپنے باپ اور بھائی کے جنسی زیادتی کی وجہ سے وہ حاملہ ہوئی اور اس نے ایک نومولود بچی کو جنم دیا۔ پاکستانی معاشرے میں کسی بھی لڑکی کے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ اس کے باپ کا گھر ہوتا ہے، اور سب سے بڑا اس کا محافظ اس کا بھائی ہوتا ہے۔ بھائی بہنوں کا فخر ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستانی معاشرے میں ہمیں یہی سکھایا گیا، یہی بتایا گیا اور یہی دکھایا گیا۔ مگر آج کی کہانی جو آپ کے سامنے رکھوں گا وہ اس قدر دردناک ہے کہ اس کہانی کو سنانے کے لیے بھی انسان میں ایک حوصلہ ہونا چاہیے۔ آزاد کشمیر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا ایک ایسا حصہ جسے جنت کہا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر کی اس جنت میں ایک دوزخ بنائی گئی، اور دوزخ ایک معصوم بچی جو کہ تیسری جماعت کی طالبہ تھی اس کے باپ نے بنائی، اس کے بھائی نے بنائی۔ تیسری جماعت کی طالبہ عمر اس کی تقریباً 14 سال تھی۔ وہ اپنے باپ اور بھائی کے جنسی زیادتی کی وجہ سے وہ حاملہ ہوئی اور اس نے ایک نومولود بچی کو جنم دیا۔ معاملہ کیا ہوا، کہانی کیا تھی، یہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں ہوں فکار بگا اور آپ دیکھ رہے ہیں 27 نیوز HD۔ کہانی یہ ہوئی کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ایک علاقے میں ایک بچی جس کے پیٹ میں درد اٹھا اور اس درد کی وجہ سے اس کی ماں اسے ہسپتال لے کے گئی۔ ہسپتال میں اس کو جو طبی عملہ تھا انہوں نے دیکھتے ہی بانپ لیا کہ بچی پیٹ سے ہے، اسے حمل ہے، وہ پریگننٹ ہے۔ جبکہ اس کی ماں کو جب بتایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ بچی نہ صرف کم عمر ہے بلکہ غیر شادی شدہ ہے، جس کی بنا پر ہسپتال کے عملے نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس وہاں پر آئی اور پولیس نے جب جانچ پڑتال کی تو بچی کے بیانات کے مطابق اس کا بھائی اور باپ اس کے ساتھ گزشتہ کئی مہینوں سے جنسی استحصال کرتے رہے، جبکہ اس چیز کا کسی بھی کو علم نہیں ہو سکا۔ جب یہ ایک انتہائی تشویشناک بات تھی کہ ایک کم عمر بچی کے جسمانی تبدیلیاں ہوتی رہی مگر کسی کو پتہ نہ چلا، تو پھر BBC کی ٹیم نے اس کے گھر کا رخ کیا، اس کی والدہ کو ملے، جس گھر میں وہ رہتے تھے وہاں کے مکان مالک کو ملے، اس کے عزیزوں کو ملے، تو سب نے اس بات کی ویریفیکیشن کی سوائے ایک خاتون کے کہ ہمیں کوئی علم نہیں تھا۔ وہ اس کے سکول میں بھی گئے، اسکول کے ٹیچرز نے بھی بتایا کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی شک نہیں گزرا کہ یہ بچی پریگننٹ ہے، جبکہ اسکول کی آیا نے بتایا کہ اسے شک گزرتا تھا مگر وہ انتہائی کم عمر بچی تھی جس کی وجہ سے وہ بتا نہیں سکی کہ شاید ان کا شک غلط ہو اور وہ شرمندہ ہوں۔ جبکہ مقامی لوگوں نے بتایا کہ اس علاقے میں ریپ کی ریشو 0 ہے، وہاں ریپ نہ ہونے کے برابر ہے، مگر اس معصوم بچی کے ساتھ اس کا باپ اور بھائی جنسی زیادتی کرتے رہے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق اس کے باپ اور بھائی نے دونوں نے اعتراف جرم کر لیا ہے، جبکہ DNA رپورٹ کے مطابق جو میچ ہوا ہے وہ معصوم نومولود بچی کا، وہ اس کے پیدا کرنے والی خاتون جو معصوم بچی ہے اس کے بھائی کے ساتھ ہوا ہے، یعنی کہ اس کا بھائی ہی اس کا جنیاتی والد ہے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ کہانی، یہ انتہائی تکلیف دہ سٹوری، ایک ایسا واقعہ جو کہ روئے زمین پہ یقیناً ایک دوزخ ہے، ایک قیامت ہے، اور اس سے برا واقعہ شاید کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسا گھر جہاں پر باپ اس کا سربراہ ہوتا ہے، باپ اس گھر میں رہنے والوں کے لیے ایک محفوظ محافظ ہوتا ہے، اور بھائی ان کا فخر ہوتا ہے، اور باپ اور بھائی جب اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے حلال رشتوں کے ساتھ اس قدر گر جائیں، اس قدر گھنونی حرکت کریں، تو یقین کریں بتانے والے کی بھی روح کانپتی ہے اور سننے والے کے بھی کان یہ بات برداشت نہیں کر پاتے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ جرم، یہ گناہ، یہ قیامت برپا ہوئی، اور یہ قیامت برپا ہونے کے بعد اس بچی کی والدہ اس بچی کو اور اس کے 7 بہن بھائیوں کو لے کر وہاں سے کہیں اور چلی گئی۔ BBC کی ٹیم نے جب پیچھا کیا تو پتہ چلا کہ وہ ایک کمرے کی قبر میں رہتے ہیں جہاں پر ان کی والدہ اور ان بچوں کی اور ایک ان کی خالہ رہتی ہیں، اور وہ لوہے کی چادروں سے بنا کمرہ ہے جہاں پر وہ بس زندگی سسک سسک کر گزار رہے ہیں، جہاں پر نہ کوئی بنیادی سہولت ہے، نہ پانی، نہ بجلی، نہ کوئی اور، مگر وہ وہاں پر رہنے کو مجبور ہیں۔ انہیں جب پوچھا گیا کہ آپ سے کسی ادارے نے رابطہ نہیں کیا تو اس معصوم متاثرہ بچی کی والدہ نے کہا کہ جب آپ کے گھر میں یہ سب کچھ ہو جائے تو آپ پھر کس پر اعتبار کر سکتے ہیں۔ اپنا ڈھیر زیادہ خیال رکھیے گا، اور اللہ نے کے بان۔